السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا وامامنا وقدوتنا وقرۃ اعیننا وقائدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ برادران اسلام، معزز مکرم محتشم خواتین اسلام، محترم طلباء و طالبات، آج ہم عمدۃ الاحکام کتاب سے حدیث نمبر 3 باذن اللہ عز و جل پڑھیں گے۔ عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، متفق عليه۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص اور سیدنا ابو ہریرہ اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات طاہرہ مطہرہ عفیفہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے مروی، انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ویل، ویل ہے، عذاب ہے، ہلاکت ہے، تباہی اور بربادی ہے، للأعقاب، عقب کی جمع ہے اعقاب، عقب کی جمع ہے اعقاب، پاؤں کے پچھلے حصے کو عقب کہتے ہیں، اور عقب کا معنی ہوتا ہے ایڑی۔ اعقاب سے مراد ایڑیوں والے، اعقاب سے مراد ایڑیوں والے۔ ویل، ویل ہے، عذاب ہے، ہلاکت ہے، تباہی اور بربادی ہے، للأعقاب، ایڑیوں والوں کے لیے، من النار، آگ سے۔ اصل واقعہ یہ ہے جو کہ صحیح مسلم کی ایک روایت میں وارد ہوا ہے، جب اس پر غور کریں گے تو انشاءاللہ باذن اللہ عز و جل یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر سخت بات کیوں ارشاد فرمائی، اور طبعاً اس سے مقصود رحمت للعالمین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کو تنبیہ فرمانا اور تعلیم دینا اور ان کی تربیت کرنا۔ صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں جس کا نمبر ہے 241،
اس حدیث کے راوی ہیں صحابی رسول سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعن الصحابۃ اجمعین، کہتے ہیں کہ ہم نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ جب ہم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی جانب واپس آ رہے تھے، لوٹ رہے تھے، تو سفر کے دوران نماز کا وقت داخل ہوا۔ یہ کون سی نماز تھی؟ حدیث میں ہے کہ یہ نماز عصر تھی۔ تو نماز عصر کا وقت داخل ہوا، ہم میں سے کچھ لوگوں نے، ہمارے کچھ ساتھیوں نے، ہمارے کچھ بھائیوں نے وضو کیا اور وضو کرنے میں جلد بازی سے کام لیا۔ جب انہوں نے وضو کرنے میں جلد بازی اختیار کی تو عجلت میں ان کی ایڑیاں خشک رہ گئیں۔ ان کی ایڑیوں کو پانی نہیں پہنچا۔ تو یہاں پر غور کیجئے کہ حالت سفر ہے، اور وضو کے دوران جلد بازی میں جب کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے وضو کیا، ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں، انہیں مکمل طور پر پانی نہیں پہنچ پاتا، تو پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کے اعمال کا جائزہ لیتے رہتے، کیا یہ اس عمل کو درست طور پر سر انجام دے رہے ہیں؟ تو الحمدللہ ان کی حوصلہ افزائی فرماتے، اور اگر کہیں پر کوئی کوتاہی رہ جاتی، کہیں پر کوئی کمی سامنے آتی، تو پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فوراً تنبیہ فرماتے اور تعلیم دیتے اور تربیت فرماتے۔ تو یہاں پر جب پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ان صحابہ کو دیکھا کہ وہ وضو کر رہے ہیں اور جلد بازی کی وجہ سے ان کی ایڑیاں خشک رہ گئی، ایڑیوں تک وضو کا پانی نہیں پہنچ پایا، تو پیارے پیغمبر رحمت للعالمین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تنبیہ فرمائی، اور اس موقع پر ارشاد فرمایا، اسبغ الوضوء، اسبغ الوضوء، الف سین با غین واو الف، یہ بنا اسبغ، حمزہ سین زبر اس، با زیر بی، اسبی، غین واو پیش غو، اسبغوا، اور اس کے بعد وضو لکھیں گے، شروع میں صرف الف لام کا اضافہ کر دیں گے، تو یہ بن جائے گا اسبغ الوضوء۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ وضو خوب اچھی طرح کرو، وضو خوب اچھی طرح کرو۔ اور پھر اس کے بعد پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، دیکھو وضو کے دوران خشک رہ جانے والی ایڑیوں کو آگ کا عذاب دیا جائے گا۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ امت متنبہ ہو اور وہ خوب اچھے طریقے سے سوار کر وضو کرنے کا اہتمام کرے، کیونکہ یہ عبادت ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام کے سامنے پیش ہونے کی تیاری ہے۔ کس کے دربار میں جا رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین، جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ حقیقی ہے، حاکم مطلق ہے، مالک الملک ہے، ہمارا پروردگار ہے، اس کے سامنے پیش ہونے کا وقت ہے، اس کے لیے تیاری ہو رہی ہے، تو تیاری خوب اچھے طریقے سے ہونی چاہیے، خوبصورت طریقے سے ہونی چاہیے۔
اور اس میں کسی قسم کی کمی کوتاہی ہرگز نہ ہونی چاہیے۔ تو اسی لیے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسبغ الوضوء ویل للاعقاب من النار، وضو خوب اچھی طرح کرو، خشک رہ جانے والی ایڑیوں کو آگ کا عذاب دیا جائے گا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ کسی گناہ کو معمولی اور حقیر نہ سمجھے۔ یہ تو اللہ رب العالمین کی رحمت بے پایہ ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہوں پر معاف کر دیتا ہے، اور اگر پکڑنے پر آئے تو چھوٹے سے گناہ پر ہی انسان کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ لہذا مسلمان کو چاہیے کہ وہ کسی بھی گناہ کو معمولی اور حقیر نہ سمجھے اور ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ وضو کرنا ایک نیک عمل ہے، لیکن اس نیکی میں بھی کمی کوتاہی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وضو سنت کے مطابق ہو۔ تو اس حدیث مبارکہ سے جو احکام ہمیں پتہ چلے وہ 3 ہیں۔ نمبر 1، اعضاء وضو کو اچھی طرح دھونے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اعضاء وضو کو، اعضاء عضو کی جمع ہے۔ اب جو وضو کے اعضاء ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ دونوں ہاتھ، چہرہ، پھر دونوں ہاتھ درمیان والی انگلی کے کنارے سے لے کر کوہنیوں تک، اور اگر ممکن ہو سکے آسانی کے ساتھ تو کندھے تک، وگرنہ کوہنی تک دھونا یہ تو فرض ہے، واجب ہے۔ البتہ زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے کندھے تک بھی دھویا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد سر کا مسح ہے، کانوں کا مسح ہے، اور آخر میں اپنے دونوں قدموں کو دھونا ہے، آخر میں اپنے دونوں پاؤں کو دھونا ہے۔ ٹخنوں تک، اور زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے اوپر پنڈلی تک۔ تو یہ اعضاء وضو ہے۔ وضو کے دوران ہر مسلمان کو چاہیے، مرد، عورت، جوان، بوڑھے، بچے کو چاہیے کہ وہ اس بات کا خیال رکھے کہ وضو سنت کے مطابق ہو، اور اعضاء وضو کو اچھی طرح دھونے کا اہتمام کرے۔ یہاں پر یہ تنبیہ ضروری ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم وسوسے میں مبتلا ہو جائیں۔ ایک مرتبہ دھو لیا، تسلی نہیں ہوئی، پھر دوبارہ مل مل کے رگڑ رگڑ کے دھو رہے ہیں اور دھوتے ہی جا رہے ہیں، پھر تسلی نہیں ہوئی، پھر دوسری مرتبہ دھو رہے ہیں، پھر تسلی نہیں ہوئی، پھر تیسری مرتبہ دھو رہے ہیں، دھوتے ہی جا رہے ہیں۔ نماز شروع ہونے سے پہلے وضو کیا، کرنا شروع کیا، نماز مکمل ہو جاتی ہے، اور نمازی سنتیں پڑھ کر مسجد سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ صاحب ابھی تک بیٹھے وضو کر رہے ہیں۔ یہ مطلب نہیں، یہ وسوسہ ہے، یہ بڑی خطرناک بیماری ہوتی ہے، وہم، وسوسہ، اور یہ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ چونکہ شیطان کو تکلیف ہوتی ہے، شیطان کو پریشانی ہوتی ہے جب ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، اسی لیے وہ پہلے وسوسے ڈالے گا۔ کسی کو نماز کے لیے کہیے، وہ کہیں گے میرے کپڑے صاف نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ کے کپڑے صاف نہیں، کیا مطلب ہے؟ آپ گندے کپڑے پہن کر پھر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر آپ کے کپڑے گندے ہیں تو جلدی جائیے اور جا کر اپنے کپڑے تبدیل کر لیجئے۔ آپ خامخواہ گندے کپڑے پہن کر کیوں پھر رہے ہیں؟ کپڑے گندے نہیں ہوتے، یہ محض ایک بہانہ ہوتا ہے نماز سے بھاگنے کا۔ شیطان نے ایسے لوگوں کو وسوسے میں مبتلا کر رکھا ہوتا ہے۔ تو پہلی کوشش شیطان کی ہوتی ہے کہ نماز کے قریب نہ آئے۔ دوسرے نمبر پر اگر آ گئے تو پھر اب اس کی کوشش ہے وسوسہ ڈالے گا۔
باتھ روم کے اندر بھی وسوسہ ڈالے گا، پیشاب کر لیا فارغ ہو گئے پھر وسوسہ ڈالے گا، ٹھہرو ٹھہرو ابھی پیشاب کے 2-3 قطرے اور آ رہے ہیں۔ وہ بیٹھے 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 15-20 منٹ وہاں پر گزر جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو پانی کا اسراف کرتے ہیں، لوٹے پہ لوٹا گراتے ہیں اور گراتے ہی جاتے ہیں پانی۔ یہ وسوسہ ہے، یہ بڑی خطرناک بیماری ہے۔ پھر اللہ اللہ کر کے نکل آئے باتھ روم سے تو اب وضو کرنے کی باری ہے۔ اب وضو میں ہاتھ دھونے چاہیے، اچھی طرح وضو کرنا چاہیے الحمدللہ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان وسوسے کے اندر مبتلا ہو جائے۔ ہاتھ دھو رہے ہیں تو دھوتے ہی جا رہے ہیں، دھو رہے ہیں تو دھوتے ہی جا رہے ہیں، اس سے آگے بڑھے کلی کی، پھر خیال آیا شیطان نے وسوسہ ڈالا، یہاں سے تھوڑا سا خشک رہ گیا، اور شیطان فوراً یہ حدیث یاد دلاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وضو خوب اچھی طرح کرو، اس لیے کہ خشک رہ جانے والے اعضاء کو آگ کا عذاب دیا جائے گا۔ اب یہ کلی چھوڑ کے دوبارہ ہاتھ دھونا شروع کر دیا، اس سے آگے بڑھے، چہرہ دھو رہے ہیں تو پھر دھوتے ہی جا رہے ہیں۔ شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے، یہاں سے خشک رہ گیا، یہاں سے خشک رہ گیا، کہیں پر ایک بال بھی خشک نہیں رہنا چاہیے، اب یہ لگے ہوئے لگے ہوئے لگے ہوئے، یہ غلط ہے، معلوم ہونا چاہیے کہ غلط ہے۔ سنن نسائی کی روایت کو اپنے سامنے رکھیے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دیتے ہوئے، تربیت کرتے ہوئے 3 الفاظ استعمال کیے کہ جس نے وضو کرتے ہوئے اپنے اعضاء کو 3 سے زیادہ مرتبہ دھوئے، ایک مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں بشرط یہ کہ آپ کو اطمینان ہو جائے کہ الحمدللہ مکمل طور پہ یہ پانی سے تر ہو چکا ہے، الحمدللہ، تو ایک مرتبہ بھی کافی ہے، 2 مرتبہ بھی، سنت 3 مرتبہ ہے، بس اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ اگر 3 سے زیادہ مرتبہ کوئی دھوئے گا فقد اساء وتعدى وظلم، اس نے برا کیا، اس نے زیادتی کی اور اس نے ظلم کیا۔ یہ 3 الفاظ ہیں، فقد اساء وتعدى وظلم، اس نے برا کیا، اس نے زیادتی کی اور اس نے ظلم کیا۔ تو اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، برا کام نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی اور ظلم نہیں کرنا، اور ظلم نہیں کرنا۔ تو پہلا حکم اس حدیث مبارکہ سے جو ہمیں معلوم ہوا وہ کیا ہے کہ اعضاء وضو کو اچھی طرح دھونے کا اہتمام کرنا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم وسوسے میں مبتلا ہو جائیں، پانی بھی ضائع کریں، وقت بھی ضائع کریں، یہاں تک کہ نماز با جماعت فوت ہو جائے، نمازی سنتیں ادا کر کے مسجد سے نکل کے اپنی اپنی دکانوں میں، اپنے اپنے دفتروں میں، گھروں میں جانا شروع ہو جائیں، اور ہم ابھی تک بیٹھے ہوئے وضو کر رہے ہوں، ہماری تسلی ہی نہ ہو رہی ہو۔ ایسا نہیں کرنا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ آپ 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ اپنے عضو وضو کو دھوئیں اور اچھی طرح مل مل کر دھوئیں۔ دیکھیں جب آپ نے ہاتھ پھیر لیے، آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں اور آپ اپنا ہاتھ پھیر رہے ہیں، 1 مرتبہ ہاتھ پھیر لیا، الحمدللہ آپ کی تسلی ہو جانی چاہیے کہ جب میں نے یہاں پر اپنا ہاتھ خوب اچھی طرح مل مل کر پھیر لیا ہے تو اب یہ عضو اچھی طرح سے اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، کیا ہو گیا؟ پانی سے تر ہو گیا، بس الحمدللہ۔ اب آگے چلیں، اب آگے چلیں۔ جب آپ اپنا پاؤں دھو رہے ہیں، آپ اپنا پاؤں دھو رہی ہیں، اور پاؤں دھوتے ہوئے آپ نے اپنا ہاتھ پھیر لیا ایڑی پر 1 مرتبہ، پھر 2 مرتبہ، پھر 3 مرتبہ، تو آپ کی الحمدللہ تسلی ہو جانی چاہیے کہ اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، میں نے ہاتھ پھیر لیا، میری آنکھوں نے دیکھا، میں نے ہاتھ پھیرا ہے، الحمدللہ یہ پانی سے تر ہو چکا ہے، خشک نہیں رہا، اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، الحمدللہ۔ اب آگے چلیں۔ دوسرا حکم اس حدیث مبارکہ سے جو ہمیں معلوم ہوا، وضو کے دوران اعضاء وضو کے بعض حصوں کو
دھوئے بغیر چھوڑنے پر وعید وارد ہوئی ہے، تو چونکہ وعید وارد ہوئی ہے، سزا بیان ہوئی ہے، تو ہم نے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا تاکہ ہم سزا سے بچ جائیں، ہم عذاب سے بچ جائیں۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ وضو کے دوران پاؤں دھونا واجب ہے، وضو کے دوران پاؤں دھونا واجب ہے۔ جی ہاں، دیکھیں مسح جو ہے نا، مسح آپ اس وقت کر سکتے ہیں جب آپ نے پہلی مرتبہ وضو کیا، مکمل وضو کیا اور دونوں پاؤں دھوئے، جس طرح کہ آج کل سردیوں کا موسم ہے، آپ نے صبح فجر کے لیے وضو کیا، الحمدللہ مکمل وضو کیا، آپ نے اپنے دونوں پاؤں بھی دھوئے، اس کے بعد آپ اپنے پاؤں خشک کر کے جرابیں پہن لیں۔ تو یہاں پر شریعت اسلامیہ میں، شریعت مطہرہ میں ہمارے پیارے نبی رحمت للعالمین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخصت دی ہے مقیم کو 1 دن اور 1 رات، اور مسافر کو 3 دن اور 3 راتیں، کہ وہ اپنی جرابوں کے اوپر مسح کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے وضو کیا کب؟ ظہر کی نماز کے لیے، تو یہاں سے یہ مدت شروع ہو جاتی ہے، ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے 24 گھنٹے کے لیے۔ اب آئندہ دن ظہر تک 24 گھنٹے تک آپ 1 دن اور 1 رات مقیم، اگر آپ قیام کی حالت میں ہیں تو جرابوں پر مسح کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے جب پہلی مرتبہ وضو کیا تو دونوں پاؤں دھوئے تھے، مکمل وضو کرنے کے بعد آپ نے جرابیں پہنی ہیں، تو اب آپ جرابوں کے اوپر مسح کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے جرابیں نہیں پہنی تو وضو کرتے ہوئے پاؤں کو مکمل طور پر دھونے کی بجائے صرف اس کے اوپر مسح کر لینا، یہ قرآن مجید کے بھی خلاف ہے، اور پیارے نبی محمد کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے سراسر منافی ہے، اس کے خلاف ہے۔ دیکھیں، اگر پاؤں دھویا اوپر سے بھی نیچے سے بھی، اور پیچھے سے تھوڑی سی ایڑی خشک رہ گئی، تو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے یہ ارشاد فرمایا، اسبغ الوضوء ویل للعقاب من النار، وضو خوب اچھی طرح کرو، خشک رہ جانے والی ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ تو کیا خیال ہے اگر پورا قدم ہی نیچے سے خشک رہ جائے، اسے پانی نہ چھوئے، اور اوپر سے بھی خشک رہ جائے اسے پانی نہ چھوئے، اور ہم صرف ہاتھ گیلا کر کے پاؤں کا مسح کر لیں اور یہ سمجھے کہ وضو مکمل ہو گیا؟ جی نہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں کرنا، بلکہ پاؤں مکمل طور پہ دھونے۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا، جب اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، ہم مدینہ منورہ میں، مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نیچے وضو خانہ ہے، وہاں پر ایک شخص کو دیکھا، وہ یہی عمل کر رہا تھا۔ اس کی زبان کچھ اور تھی، اور اسے عربی نہیں آتی تھی، نہ اسے اردو آتی تھی، انگلش بھی نہیں آتی تھی اسے، تو اشارے کے ساتھ بات ہوئی، ٹوٹی کھولی، اور ٹوٹی کھولنے کے بعد میں نے اپنا پاؤں ٹوٹی کے نیچے کر دی۔ میں نے پہلے اس سے پوچھا، میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھتے ہیں نا؟ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر میں نے اپنا پاؤں ٹوٹی کھول کے ٹوٹی کے نیچے کیا، میں نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا پاؤں اس طرح مکمل دھویا۔ تو مسکرا کے میری طرف دیکھا اور شکریہ ادا کرتے ہوئے کہنے لگا ٹھیک ہے ٹھیک، اور اس نے میرے سامنے اپنا پاؤں جو ہے وہ پانی سے اچھے طریقے سے دھو لی۔ تو لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو مسئلہ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ کتنے لوگ ہیں 60 70 80 سال ان کی عمریں ہو جاتی ہیں، ان کو وضو کرنے کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہوتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انڈونیشیا وغیرہ وغیرہ کی سائٹ پہ، انڈونیشیا، ملیشیا، فلپین، ملیشیا وغیرہ، اس سائٹ کے اوپر کتنے لوگ ایسے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم شافعی مسلک سے ہیں، اور وہ شافعی مسلک کرتے ہوئے جب سر کا مسح کرتے ہیں تو تھوڑے سے بالوں کو ایسے اپنے ہاتھ سے یوں کرتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔
پتہ نہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی کوئی بات کہی بھی ہے کہ نہیں کہی ہے، یا بعد میں آنے والے بزرگوں کا نام استعمال کر کے ایسی غلط بات ان کی طرف منسوب کر رہے ہیں؟ ہمارا نہیں خیال کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی کوئی بات کہی ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ تحقیق کرنی چاہیے کہ واقعی امام صاحب نے یہ بات کہی بھی ہے کہ نہیں کہی۔ تیسری بات یہ ہے کہ تحقیق سے ثابت ہو جائے کہ امام صاحب نے کہی ہے، تو امام صاحب جو ہیں وہ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول نہیں ہیں، امتی ہیں، لہذا امام صاحب سے بات کی سند کو آگے بڑھایا جائے گا، آگے چلایا جائے گا۔ اگر وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ جائے گی تو ہم اسے لے لیں گے، اور اگر نہیں پہنچے گی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اور اس کی کوئی دلیل قرآن و حدیث کے اندر موجود نہیں ہوگی تو ہم اسے چھوڑ دیں۔ تو آئیے حدیث کو دوبارہ پڑھتے ہیں آخر میں۔ عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار۔ سیدنا عبد اللہ بن عمرو بن عاص اور ابو ہریرہ اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم وعن الصحابۃ اجمعین روایت کرتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ویل للأعقاب من النار، ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے، ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ اور اس سے متعلقہ تفصیل سے احکام و مسائل اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ ہم نے پڑھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قبول فرمائے اور اسے ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ذخیرہ آخرت بنائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔